آج کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ناکامی کی وجہ نہ کسی اور کو قرار دیتا ہے. خود ناکام ہوتا ہے اپنی وجوہات کی بنا پر، مگر کسی اور کو اس کا سبب قرار دیتا ہے. مثال ماں باپ ناکام ہو جائیں، وہ کہتے ہیں استادوں کو رویہ خراب ہے. استاد ناکام ہو جائیں، وہ کہتے ہیں اسکول کا نصاب خراب ہے. نصاب خراب ہو جائے، وہ کہتے ہیں مسلم معاشرہ ایسا ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ اس کے اسباب کی اصل ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ناکام ہو گئے، ہم سب تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، ہم سب ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری عظمت رفتہ کہیں کھو گئی، ہم نہ جانے کن خلاؤں کا سفر کر رہے ہیں. جس دن ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں، جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو ذہنی طور پر مسلمان بنانے کے لیے جو کردار میرا ہونا چاہیے، اگر میں اس کردار کو ادا نہیں کرتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اگر والدین یہ سوچنا شروع کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے دیکھیے کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں، سبحان اللہ، نتائج اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں. بالکل صحیح بات. قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو کہ تو نے اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کے لیے کیا کیا، تو کم از کم کچھ ہو ہمارے پاس، یا اللہ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا. اور اگر اتنے لفظ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ بول سکیں تو پھر ہمارے پاس عذر کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں. تو اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا شروع کر دے، اپنی ناکامی دوسروں کے کندھوں پہ ڈالنے کی بجائے وہ اپنی ناکامی کا کھلے دل سے اعتراف کرے اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے یعنی اپنی کوشش کی حد تک وہ اپنی کوشش جاری رکھے، تو میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف حالات جا سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ واقعی اپنی ناکامی کا کھل کر اعتراف کیجیے، اپنی غلطیوں کا کھل کر اعتراف کیجیے، اور پھر ایک سیدھی راہ معین کر لیجیے. صراط مستقیم کیا ہے، سبا و سبیل کیا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے، اور جنت کا راستہ کیا ہے. اگر یہ راستے ہمارے سامنے عیاں ہو جائیں تو ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، اپنے کردار کو نکھار سکتے ہیں. اصل بات یہی ہے. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو واقعی اسلام آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے باطن کی آواز ہونی چاہیے، آپ کی دل کی آواز ہونی چاہیے. آپ کی نگاہ مسلمان ہو، آپ کا دل مسلمان ہو، آپ کا کردار مسلمان ہو. صرف زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسا کام ہونا چاہیے کہ آپ چلیں تو لوگ کہیں کہ یہ سچا مسلمان جا رہا ہے، یہ عشق رسول کی تصویر جا رہا ہے، یہ ایسا کام کر رہا ہے جو واقعی اپنے نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے.